یہ عجب ہے محبت زمانہ جانتا ہے، نہ میں اس کی مانتا ہوں نہ وہ میری مانتا ہے۔ کوئی جا کے اس سے پوچھے اسے کیا ملا بچھڑ کے، میں بھی خاک چھانتا ہوں وہ بھی خاک چھانتا ہے۔ شاہ زیب کے انکشاف نے ایک بے آواز دھماکہ کر دیا تھا۔ کچھ بے ہنگم سی صدائیں ماحول میں گونج کر رہ گئی تھیں۔ صوفیہ صدمے سے بے ہوش ہو گئیں جبکہ مونس صاحب دل تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ زمرد اور بوا صوفیہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ عمران اور مائدہ بھی اس غیر متوقع صورتحال پر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ جہاں کچھ دیر قبل شادی کے شادیانے بج رہے تھے وہاں اب ماتم کا سا سما تھا۔ لمحوں میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ عورتیں صوفیہ کے گرد جمع تھیں اور لڑکیاں بھاگ کر سودا کے کمرے میں پہنچ گئیں تاکہ پیارے میاں کے فرار کی اطلاع دے سکیں۔ مدثر فون کے ذریعے جہاں جہاں پیارے اور اچھی آپا کی موجودگی کا امکان تھا معلومات لے رہے تھے، جبکہ دیگر لوگ مونس صاحب کو طبیعت بگڑنے کے باعث ان کے کمرے میں لے گئے تھے۔ شاہ زیب، زید اور جنید ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے نڈھال لیٹے تھے۔ ہمیں تایا ابو کو لے کر اسپتال جانا ہوگا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ان کی۔ ہاں انکل کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ جنید بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ وہ شاہ زیب کے ساتھ پیارے میاں کے گھر بھی گیا تھا جہاں گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور پڑوسیوں سے بھی کوئی خاص معلومات نہ مل سکی تھیں۔ دونوں ہی ناکام لوٹنا پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سہارا لے کر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے رنجیدہ و گلوگیر لہجے میں گویا ہوئے۔ میری بچی کے ساتھ کیا اندھیر ہو گیا، کس طرح اچھی نے فریب دیا ہے، سخت کینہ پرور اور دھوکے باز ثابت ہوئی ہے وہ۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کس طرح صوفیہ کا سامنا کروں۔ اس نے بہت چاہا یہ رشتہ نہ ہو کہ وہ ان کی اصلیت سے واقف تھی اور میں اس کی ہر بات رد کر کے حامی میں رشتہ طے کر بیٹھا۔ سگی بہن کے بجائے رشتہ داری پر اعتبار کیا میں نے، جس کا صلہ اس رسوائی کی صورت میں ملا ہے مجھے۔ آپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ نے اچھا ہی سوچا تھا، آپ ٹینشن نہ لیں، زید نے انہیں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی تھی، حالانکہ وہ خود بھی بے حد الجھن اور پریشانیوں کا شکار تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ کل اسٹیج پر ہونے والی معمولی سی بدمزگی سب بڑوں نے مل کر ختم کروائی تھی، اور پھر جاتے وقت اچھی آپا اور چندہ ہستی مسکراتی گئی تھیں، تو پھر رات ہی رات میں اچانک کیا ہوا تھا کہ وہ چوروں کی طرح فرار ہو گئے تھے۔ پورا خاندان موجود ہے، نکاح خواہ سمیت تمام مہمان انتظار میں ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب ہوگا کیا، لوگ کس کس انداز میں سودا کو رسوا کریں گے۔ وہ بے گناہ ہو کر بھی مجرم بن گئی ہے۔ ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکال لیں گے انکل، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ کس طرح ریلیکس ہو سکتا ہوں؟ کچھ معلوم بھی ہو وہ کیوں گئے اس طرح دھوکہ دے کر، اور کہاں چلے گئے کہ کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں؟ پتہ چل گیا ہے بھائی جان ان بدبختوں کا، مدثر وہاں داخل ہوتے ہوئے گویا ہوئے۔ دبئی فرار ہو گئے ہیں وہ تینوں، ماں بیٹا اور بیٹی۔ ایئرپورٹ پر انکوائری سے معلوم ہوا ہے دوپہر کی فلائٹ سے بھاگے ہیں وہ لوگ۔ اب ہوگا کیا؟ مہمانوں سے بھرا ہوا ہے گھر، صوفیہ کو ہوش نہیں ہے اور سودا کس حال میں ہے یہ معلوم کرنے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو برکھا اس شہر میں موجود ہے؟ کب سے اور کہاں؟ اس سے سیدھے منہ بات نہ کرنے والی سائرہ قریب ہی بیٹھ گئیں جہاں آرا مسکین سی صورت بنا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ غزالی آنکھیں، شریرہ بدن، وقت گویا اسے چھوئے بنا گزر گیا تھا، البتہ اس کے چہرے پر ایک حزن و ملال موجود تھا جو اس کی شخصیت کو پروقار بنائے ہوئے تھا۔ کل شام ہی ملاقات ہوئی ہے برکھا سے، سراج بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، دم ہلاتا گھوم رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے۔ اس بدذات سے ملتی ہو تم؟ پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ مجھے غلط مت سمجھو، میں نے کہا نا وہ میری نواسی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، میری نواسی کا بھی وہی حال کرنا چاہتی ہے جو اس نے تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ تم صبوحی کے نام پر بھی کچھ نہیں کرو گی؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ شانے اچکا کر بے رخی اور بے نیازی بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ یہ بات تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ کیا تم نے صبوحی کے مرنے پر برکھا کو مارنے کی قسم نہیں کھائی تھی؟ کیا تم مہینوں اس کی تلاش میں ناکامی کے بعد دل برداشتہ پاکستان سے باہر نہیں چلی گئی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ رہی تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ پرائی آگ میں کوئی کیوں کودے؟ تمہاری بیٹی چلی گئی، اب کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں پرواہ کیا؟ کیوں ہونے لگی تمہیں پرواہ؟ یہ تو میں ہی بے وقوف تھی جو اتنی کٹھنائیاں عبور کر کے تم تک پہنچی کہ تم چوٹ کھائی ہوئی ماں ہو، میری بچی کا سن کر مدد ضرور کرو گی۔ جہاں آرا غصے و صدمے سے کھڑی ہو کر گویا ہوئی۔
कम तुम भी नहीं हो। जहारा चोर चोरी करना छोड़ भी दे तो हेरा फेरी नहीं छोड़ता, और छोड़े भी क्यों कर, पेट और पेट की ज़रूरियात सबकी तरह इसके साथ भी लगी होती है, जैसे तुम्हारे साथ लगी हुई हैं। इस मनहूस औरत को सब्ज़ बाग तुमने ही दिखाए होंगे जिनसे फल हासिल करने वो यहाँ आई है। सायरा का इनके साथ भी खासा वक्त गुजरा था और वो इनकी नेचर से बखूबी वाकिफ़ थी। कोई हमदर्दी करने के बजाय तंजिया लहजे में बोली, शक मत करो मुझ पर, नवीरा के जाने के बाद इस पेशे से मेरा भी दिल टूट गया था। फिर मैंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की आगे बढ़ाने की। सब कुछ मेरे पास है। मैं नवासी को आला तालीम दिलवा रही हूँ ताकि अच्छे और ख़ानदानी लोगों में शादी हो। फिर बरखा तुम्हें कहाँ मिल गई? वो इनकी कहानी से ज़रा मुतासिर ना हुई। कुछ दिन कबल ही यूनिवर्सिटी से आते हुए नामालूम किस तरह मतभेड़ हो गई और वो पीछा करके घर तक पहुँच गई और कहती है इसे वो लड़की चाहिए हर हाल में। हालांकि कस्में खाकर बताया कि इससे मैं धंधा छोड़ चुकी हूँ। मेरी नवासी बड़ी शरीफ व बाकिरदार है, मगर वो धमकियाँ दे रही है कि मैं सीधे तरीके से बात ना मानी और वो बेइख्तियार रोने लगी। मेरी नवासी को अगवा करवा लेगी और वैसा ही करेगी जैसा उसने तुम्हारी बेटी के साथ किया था, और वो ऐसा कर सकती है, ये तुम भी जानती हो। हमरा मैके से वापस आ गई थी। मूड बहुत ख़राब था। वजह ये थी कि किसी पार्टी में इनके एक दोस्त ने बातों बातों में माजी का कोई तस्करा छेड़ दिया था, जिसमें पार्टी में शरीक एक खातून ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बातें निकलती निकलते फिल्मी दुनिया तक पहुंच गई थी। वो औरत किसी मरहूम डायरेक्टर की बेवा थी जो मज़े से इस वक्त की मशहूर मॉडलो एक्टर नवेरा और यूसुफ के दरमियान चलने वाले अफेयर से वाकिफ़ थी। वो इस बात से बेखबर थी कि वहाँ यूसुफ की वाइफ भी मौजूद है, और ख़ुद हमरा ने भी दोस्तों को इशारा कर दिया था खामोश रहने का। वो इन तमाम हकीकत के मुतालिक जानना चाह रही थी। इस अमर से वो भी वाकिफ़ थी कि जवानी में यूसुफ बहुत चार्मिंग और अट्रैक्टिव शख्सियत के मालिक थे। फिर ख़ानदानी रख रखाव और मिनिस्ट्री का जोम एक आलम की तवज्जो का मरकज़ था। इस वक्त के मिनिस्टर यूसुफ और मॉडल नवेरा के दरमियान अंदर ही अंदर मोहब्बत की पींगें बढ़ने लगी थी। बहुत खुफिया तरीके से वो लोग मिलते थे, किसी को भी कानो कान खबर ही ना हो सकी थी। वो हंस हंस कर गॉसिप्स कर रही थी। इस बात से बेखबर वहाँ मौजूद हमरा के नशेमन पर बिजलियाँ गिर रही थीं कि इन्हें यह मान था कि यूसुफ साहब ने सिर्फ इनसे ही मोहब्बत की है। इनकी ज़िंदगी में चाहत बनकर दाखिल होने वाली वो ही वाहिद औरत है। वो इतने पाकबाज और शरीफ हैं जिन्होंने नापसंदीदगी के बिना पर अपनी पहली बीवी को इस लायक ही नहीं समझा कि इन्हें बीवी का दर्जा दिया जाए। अभी आप कह रही थी बहुत खुफिया तरीके से इनका अफेयर चल रहा था, फिर आपको किस तरह मालूम हुआ इनके खुफिया अफेयर का? इनकी दोस्त सोनिया इनकी जज्बाती हालत से बाखबर पूछ रही थी। इन दिनों नवेरा ने कई फिल्म साइन कर रखी थी और इन फिल्मों के डायरेक्टर्स मेरे हस्बैंड थे, और शूटिंग मुलतवी होने की वजह से वो परेशान भी थे। और इसी दौरान नवेरा की माँ ने राजदारी का वादा लेकर बताया था इनके अफेयर का। बल्कि वो तो यहाँ तक कह रही थी कि वो दानिस्ता चुप होकर जूस पीने लगी। जी आप कौन हैं? इस खातून को इसकी बेताबी अजीब लगी थी। माई फ्रेंड हमरा, मिस्टर यूसुफ की वाइफ हैं। इनका तारुफ सुनकर वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। वाइफ? जी माई फ्रेंड हमरा मिस्टर यूसुफ की वाइफ हैं। इनका तारुफ सुनकर वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई थी। वाइफ? ओ माई गॉड! वो सख्त सरासीमा हो गई थी। हमरा के लहू रंग आंखें खुद पर जमी देखकर इसकी बौखलाहट बढ़ गई थी। प्लीज़ मज़ीद मेरा इम्तिहान मत लें, आगे बताएं क्या हुआ। हमरा की ज़ात आंधियों की ज़द में बेजान पत्ते की मानंद डोल रही थी। हमरा कम ऑन, क्या हो गया है तुम्हें? इस बातों पर किस तरह बिलीव कर रही हो? इसकी आदत है हर जगह ऐसी चटपटी गॉसिप करने की, और तुम? यह झूठ नहीं है। ज़बान झूठ कह सकती है मगर आंखें झूठ नहीं बोलती, और इसकी आंखें सच कह रही हैं। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था आप यूसुफ साहब की वाइफ हैं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं मुंह बंद रखती, इस औरत ने काबिले रहम हालत में कहा था। अब मुंह खोल ही लिया है तो बात मुकम्मल भी कर लें। मेरा कोई कसूर नहीं है मिसेस यूसुफ। मुझे जो कुछ मेरे हस्बैंड ने बताया था, बल्कि मेरे हस्बैंड को भी नवेरा मॉडल की मम्मी ने यह सब बताया था। मैं आपको कब कसूरवार कह रही हूँ और ना ही खफगी का इजहार कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रही हूँ बात को मुकम्मल करें। इनके लबों पर धीमी मुस्कुराहट किसी जख्म की तरह उभरी थी। मेरे हस्बैंड को नवेरा की मम्मी ने बताया था कि इन दोनों के ताल्लुकात बहुत आगे तक जा चुके हैं। शायद वो इनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। हमरा के दिल में खंजर सा पेवस्त होता चला गया। वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे, मगर फिर क्या मालूम क्या हुआ? नवेरा और इसकी मम्मी पलट कर आई ही नहीं। अब तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुए भी 10 साल बीत गए हैं। वो माँ और बेटी तभी लापता हो गई थी। दास्तान गो चुपचाप वहाँ से चली गई थी
اور ہمراہ کا واپسی کا سفر نادیدہ انگاروں پر طے ہوا تھا۔ گھر آ کر یوسف سے سامنا نہ ہونا ان کے غصے کو اور بھڑکا گیا۔ وہ کسی سے ملے بنا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، لوگ اپنے دیے جلانے لگے، خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے۔ اب تو ہوتا ہے ہر قدم پہ گماں، ہم یہ کیسا قدم اٹھانے لگے۔ ایک پل میں وہاں سے ہم اٹھے، بیٹھنے میں جہاں زمانے لگے۔ زید، کہاں گئی تمہاری گارنٹی، کہاں گیا تمہارا دعویٰ؟ تم تو کہتے تھے پیارے میاں کوئی غلط حرکت کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بہت بڑا دل ہے اس کا۔ دیکھا تم نے کس طرح ہمارے چہروں پر کالک پوت کر گیا ہے۔ میری بے قصور بچی کا مستقبل بھی سیاہ کر گیا۔ صوفیہ ہوش میں آنے کے بعد روئے جا رہی تھیں، پھر ان کی نگاہ قریب آتے زید پر پڑی تو اس سے مخاطب ہوئیں جو خود پریشان تھا۔ اس بچے کا کیا قصور ہے بھلا؟ اس نے جو کہا زید نے یقین کر لیا، اور شاطر لوگ تو بولتے ہی میٹھی زبان ہے، دل کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ زمرد نے آہ بھرتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا، بھابی بتائیں اب میری بچی بن باپ کی بچی کا کیا ہوگا؟ کون شادی کرے گا اس سے؟ کون ڈولی لے کر جائے گا اس کی؟ کیا ہوگا میری بچی کا؟ کیسی قسمت پھوٹ گئی میری بچی کی؟ صوفیہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سودا کو بھی بوا اور عروسہ وہاں لے آئی تھیں۔ ریڈی میڈ میکسی میں وہ ہلکے پھلکے انداز میں تیار ہوئی تھی، اور خود پر ٹوٹنے والی قیامت کا سن کر وہ چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ ماں کی طرح ماتم کیا تھا، نہ بڑی ممانی کی طرح رو رو کر حشر خراب کیا تھا، نہ بوا کی طرح سینہ کوبی کی تھی۔ اس کے اندر ہزاروں طوفان مچل رہے تھے، پر باہر سے وہ ندی کی مانند شانت و پرسکون ماں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ عروسہ کو سب کے درمیان موجود دیکھ کر عمرانہ اور مائدہ اپنے اپنے کمروں میں آ گئی تھیں۔ عمرانہ اپنے ساتھ جنید کی دادی کو بھی لے آئی تھی۔ آئیں آپ آرام سے بیٹھیں، نیچے تو افراتفری نہ جانے کب تک پھیلی رہے گی۔ جنید بتا رہے تھے آپ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتی۔ انہوں نے بیڈ پر انہیں بیٹھنے میں مدد دی، جبکہ مائدہ کشنز لگانے لگی تھی۔ بے حد شکریہ بیٹا، بس بڑھاپا اسی کا نام ہے، کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں زندگی نارمل نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو صحت دے۔ مائدہ چائے بنا کر لائیں، ساتھ اسنیکس بھی۔ عمرانہ خوش اخلاقی کی مثال بنی ان کے قریب ہی ٹک گئی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تکلفات کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہے۔ سودا بچی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، کیسی پھولوں کی مانند شاداب سی بچی ہے، اور نصیب دیکھیں کیسا کانٹوں بھرا ہے۔ ماں کو غش پر غشا رہے ہیں۔ دادی کے لہجے میں سودا اور صوفیہ کے لیے ہمدردی و پیار ان دونوں ماں بیٹی کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل عمل تھا، مگر برداشت کرنا بھی ضروری تھا۔ تکلف کی بات نہیں ہے آنٹی، مائدہ ابھی بنا کر لے آئے گی۔ نہیں عمرانہ، یقین جانے میرا دل اس لڑکی میں اٹک گیا ہے، چائے تو کیا پانی پینے کے لیے بھی میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی ہے۔ کیسی صابر شاکر بچی ہے، ایک آنسو نہیں نکلا اس کی آنکھ سے، بڑی ہمت و حوصلے سے ماں کو سنبھال رہی ہے۔ بڑے ہی بدبخت لوگ ہیں جو ایسے ہیرے کو کھو کر چلے گئے۔ آپ کے گھرانے کی لڑکیاں بہت منفرد ہیں آنٹی، دولت تو آنی جانی شے ہے، رہنے والی شے عزت ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہی درس دیا گیا ہے کہ عزت اور اخلاق سب سے قیمتی ہے۔ بے شک، بالکل درست بات ہے آپ کی، اخلاق و عزت سے ہی خاندانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں جنید، جب مجھ سے مائدہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا تب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مائنڈ مت کرنا عمرانہ، وہ ایک دم اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہہ اٹھیں، اور عمرانہ اور مائدہ محض سر ہلا کر رہ گئی تھیں۔ ایسی عورت نے بیٹی کی کیا تربیت کی ہوگی جس کا خاوند بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کے سنگ رہتا ہو؟ مگر پھر زید کے اخلاق و مروت یاد آئی تو میں نے مائدہ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور اب مجھے فخر ہے کہ اچھے رشتوں کا مان رکھنے والے لوگ ہم سے جڑ گئے ہیں۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو جیسے، میرے لبوں پہ تبسم موزن ہے اب تک، کہ دل کا ٹوٹنا چھوٹی سی بات ہو جیسے، شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر پہلی سی رات ہو جیسے، اس کی یاد کی یہ بھی ایک کرامت ہے، 1000 میل پر ہو کے بھی ساتھ ہو جیسے، تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے بابر سے مخاطب ہوا۔ کس بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ خیریت ہے؟ خاصے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ بابر نے پوری توجہ اس پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں انشرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ واٹ؟ بابر کو گویا برق چھو گئی تھی، وہ ایک دم اچھل پڑا تھا۔
اس قدر حیران کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ شادی کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، اس نے اس کے کھلے منہ اور پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ مگر تم انشرا سے شادی کے خواہش مند ہو، یہ حیرانی سے بھی آگے کی بات ہے مائی ڈیئر بردر۔ یہ اچانک کایا پلٹ کیسے ہوئی بھلا؟ کل تک تو تم کہہ رہے تھے وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کایا پلٹ کیوں اور کیسے ہوئی، بس یہ مجھے یقین ہے وہ ہے تو زندگی ہے وگرنہ کچھ بھی نہیں۔ بہت ٹھہراؤ اور بے چارگی اور ربط تھا اس کے لہجے میں۔ بابر ششدر ہو گیا تھا، اس کی ناپسندیدگی اور نفرت کے ہر پہلو سے وہ واقف تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو یار، کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ محبت؟ اس کے لبوں پر لمحوں بھر کو تبسم چھلکا۔ میں محبت کا اقرار نہیں کر سکتا بیکاز میں نہیں جانتا محبت کیا بلا ہے۔ پھر یہ آنن فانن شادی کرنے کی کیا سوجی ہے تمہیں؟ یہ سب اچانک نہیں ہوا بابر، کچھ عرصے سے میں اپنے اندر ایک خلا سا محسوس کر رہا ہوں، ایک کمی، ایک ادھورا پن جو مجھے کسی جوگی کی مانند ادھر ادھر بھٹکائے رکھتا ہے، مجھے کسی شاخ سے ٹوٹے برگ کی طرح آوارہ گردی میں سرگرداں رکھتا ہے۔ اب میں تھک گیا ہوں۔ وہ بہت شکست اور بکھرا ہوا سا لگا۔ بابر اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تم انشرا سے محبت بھی نہیں کرتے اور اسے پانا بھی چاہتے ہو، یعنی شادی کے خواہش مند بھی ہو، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ تعلق نہیں رکھتی، ماضی میں اس کی ماں اور نانی کا تعلق رہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر گویا ہوا۔ آئی نو، بٹ تم انکل اور آنٹی کو کنونس کر لو گے؟ پھل میٹھا ہو یا کڑوا، اس کی پہچان درخت سے ہی ہوتی ہے، اور تم اس کی نانی کی لالچی طبیعت سے بخوبی واقف ہو۔ وہ عورت کسی طرح بھی اپنی نیچر سے باز نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے قبل خوب سوچ سمجھ لو۔ مغرب کی نماز کا وقت عنقریب تھا۔ مہمانوں کا جمع غفیر ہال روم میں موجود تھا۔ صوفیہ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ مؤنث صاحب کا ڈاکٹر چیک اپ کر گیا تھا۔ سخت ذہنی دباؤ کے باعث ان کی طبیعت ناساز ہو رہی تھی۔ یہ اطلاع پا کر جنید کی دادی بھی عمرانہ کے ہمراہ وہاں آ گئی تھی۔ زمرد، شاہ زیب، مدثر اور جنید وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ایک تو پیارے میاں اور اس کی ماں کے فرار نے خوشیوں بھرے گھر کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا تھا۔ دو مؤنث اور صوفیہ کی بگڑتی طبیعت نے انہیں دوہرے مسائل میں مبتلا کر دیا تھا۔ مؤنث بیٹے حوصلہ پکڑیں، بے شک دکھ و غم کی گھڑی بڑی بھاری ہے، ظالموں نے کاری وار کیا ہے، عزت پر صدمے کی بات تو ہے، مگر آپ کو ہمت و حوصلے سے کام لینا ہوگا بچے۔ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ بچی سودا خود کو کس طرح سنبھال پائے گی؟ انہیں سخت مضطرب و بے چین دیکھ کر جنید کی دادی نے متانت بھرے انداز میں سمجھایا۔ آنٹی کیا کہوں گا میں سودا سے؟ کس طرح سامنا کروں گا اس مظلوم بیٹی کا جس نے اپنے نصیب کی ڈور ہمارے ہاتھ میں تھما دی تھی، جس نے کبھی اپنی مرضی استعمال نہیں کی، ہر فیصلے کا اختیار ہم کو ہی دیتی آئی ہے۔ وہ بچوں کی مانند پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں دلاسا دینے میں سبھی پیش تھے۔ جنید کی دادی، جن کے مراسم ان لوگوں سے ان کی دوستی کی وجہ سے پرانے تھے، وہ مؤنث کے قریب بیٹھ کر انہیں سمجھا رہی تھی۔ مدثر بھی ان کا ہاتھ تھامے سرہانے بیٹھے تھے۔ انہیں روتے دیکھ کر زید اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ ششدر سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ عمرانہ بھی دادی کو متاثر کرنے کے چکر میں اخلاق و مروت کا سمبل بنی وہیں موجود تھیں۔ دراصل جنید اور اس کی دادی نے ان کے مزاج سے بے خبر ہوتے ہوئے انہیں اس قدر تعریف و توصیف سے نوازا تھا کہ اب دکھاوے کے لیے ہی انہیں اچھے پن کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔ بھائی جان، آپ تو سودا کی عادت سے واقف ہیں نا، آپ کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود کو الزام دے گی۔ مدثر نے ان کا ہاتھ سہلاتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ گھر بیٹھے بیٹھے میری بچی رسوا ہو گئی، حقیقت کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس طرح عین نکاح والے دن بارات کا نہ آنا لوگوں کو کس قدر باتیں بنانے کا موقع فراہم کر چکا ہے۔ اب مدتوں تک کوئی اس کا سوال ہی بن کر نہیں آئے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ عمران نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اللہ نے سودا کے لیے اس بدبخت لڑکے سے زیادہ بہترین و لائق بر منتخب کیا ہوگا۔ آپ حوصلہ نہ ہارے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ آنٹی، برے کے بعد کیا اچھا ہوگا؟ اگر اچھا ہی ہونا ہوتا تو آج برا نہ ہوتا۔ مجھے ہر طرف مشکل ہی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ رب یہی فرماتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مدثر نے پھر سے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بھائی جان، آپ پریشان نہ ہو، میری دیرینہ آرزو تھی سودا میری بہو بنے، مگر ایسا ممکن نہ ہوا۔ انہوں نے عمرانہ و زید کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اعلان کرتا ہوں شاہ زیب اور سودا کے نکاح کا، جو ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔
सिराज ने सिगरेट पीती बरखा को देखा जो किसी सोच में गुम होठों से धुआं उड़ा रही थी। फिर इसके सामने सोफे पर बैठकर गोया हुआ। मैं कहता हूँ सांप और जहांआरा पर एतबार करने का मकसद है खुद को हलाकत में डालना। कब और कहाँ वो धोखा दे जाए कुछ पता नहीं चलता। तुम इस पर भरोसा करके बहुत बड़ा क्राइम कर रही हो बरखा मैडम। फिक्र मत करो सिराज, अगर वो सांप है तो मैं नेवला हूँ। इसने मुझसे कोई चाल चली तो देखना दूसरे लम्हे सांस भी नहीं ले पाएगी वो। बरखा के लहजे में भला की खुद एतमादी और हर धर्मी थी। मैडम तुम नहीं जानती जहारा के मक्कार जहन को। इसकी सोच वहां से शुरू होती है जहां दुश्मन की सोच खत्म होती है। अगर वो मक्कार और चालाक है तो मेरे आगे लोमड़ियां भी शर्मा जाती हैं। फिर वो एक तन्हा और बेबस औरत है। एक अरसा हो चुका है इसे बाजार छोड़े हुए। नई नस्ल इसके नाम से भी वाकिफ नहीं है और तुम इससे इस कदर खौफजदा हो गोया वो औरत नहीं कोई अफरीत हो। इसने सिगरेट एश ट्रे में फेंकते हुए तंज से कहा। वो एक भयानक अफरीत ही है। बहुत हल्का ले रही हो तुम इसको। 30 साल मैंने इसके संग गुजारे हैं और इसकी हरकतों का मुझे खूब अंदाजा है। इसे कुछ कर गुजरने के लिए हुजूम की जरूरत नहीं होती है। अपने शिकार को वो खुद घेर कर मारने की आदी है। तू तो बहुत बुज़दिल है सिराज। जो बुज़दिल होता है मैं इसे मर्द नहीं मानती। ना जाने ऐसा क्या देखा है तूने जो दम दबा कर बैठ जाता है कि नाम पर हूँ। खूब डरता है, मुझे डराने की कोशिश भी करता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। बड़े बड़े फन्ने खान को धूल चटाई है मैंने। जवाबन सिराज ने बहस करना फजूल समझा। बरखा किसी की सुनने वाली न थी और जहांआरा की मोहलत जो इसे चंद दिनों के लिए दी गई थी वो इसे बहुत खटक रही थी। अच्छा अब यूं मुंह बनाकर मत बैठ, चल फोन मिला कर दे, बात करती हूँ इस कुतिया से जिससे तेरी जान जा रही है। पागल आदमी ना हो तो, इसने मुस्कुराकर कहा। सिराज ने नंबर्स पुश करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बेल जा रही थी लेकिन किसी ने कॉल पिक ना की। वो एक बार नहीं कई बार कॉल करने पर भी जवाब नहीं दे सकी थी। गई भैंस पानी में। सिराज रिसीवर रखता हुआ कह उठा। फोन क्यों नहीं उठाया इसने? और मोबाइल भी बंद जा रहा है। ठीक कहते हो तुम, कहीं वो लड़की को लेकर भाग ना गई हो। बरखा की पेशानी पर तरद्दुद आमेज शिकने दर आई। जब ही कह रहा था ढील नहीं दो इस औरत को, वो एतबार के काबिल नहीं। एक लंबा अरसा इसके इशारों पर चला हूँ मैं और इसने सिला क्या दिया, मेरा सारा पैसा हड़प कर गई और जेल में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर तुमसे मिले जुमा 8 दिन हुए हैं। वो तुम्हारे साथ वफा क्यों करेगी? अगर भागी भी है तो मुझसे भागकर कहाँ जाएगी? मैं अपने दुश्मनों को कब्रों से निकाल लिया करती हूँ और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वो छुप जाए। तुम गाड़ी निकालो। वो सख्त लहजे में गोया हुई थी। जहांआरा ने कॉल ना रिसीव की बल्कि मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। जब तक लैंडलाइन फोन की बेल बजती रही तब तक वो मुस्तरबाना अंदाज में अंशरा के कमरे की तरफ देखती रही जहां इसके साथ बाली भी मौजूद थी और इन्हें खौफ था बाली बेल की आवाज़ सुनकर बाहर ना आ जाए क्योंकि वो घर के मामलात में बड़ी चौकन्ना और मुस्तैद रहती थी। दूसरी तरफ बेल मुसलसल हो रही थी। वो समझ गई थी सिराज फोन कर रहा है। ये सिराज का अंदाज था। वो कई बार फोन करने का आदी था। सिराज कमबख्त सब्र कर ले, तू बड़ा अकड़ रहा है। जिस दिन भी हाथ लग गया तो तेरा ऐसा हर्ष करूंगी मुद्दतों बाद भी अपनी दुर्गत ना भूलेगा। वो पेचोताप खाती हुई बड़बड़ा रही थी और फोन की बेल के खामोश होते ही इन्होंने फुर्ती से लाइन कनेक्शन से पिन निकालकर तोड़ दी थी। फोन अब खुद इस अमल से डेड हो गया था। मासी कब से बेल हो रही है। वो इस मुसीबत से निजात हासिल करके बैठी थी कि बाली वहां आकर फोन की तरफ बढ़ती हुई गोया हुई। तुम्हारे कान बज रहे हैं, फोन नहीं बज रहा है। वो दिल में अपनी कामयाबी पर खुश होती हुई गोया हुई। अरे ये फोन को क्या हो गया, ये तो डेड पड़ा है। बाली हैरान होकर फोन को देखते हुए गोया हुई। हो गया होगा डेड, ये तो हर कुछ दिन बाद हो जाता है। और तुम्हें कहाँ से घंटियां बजती सुनाई दे रही थी? कहीं पीने तो नहीं लगी हो? वो खुश मिजाजी का मुजाहरा करने लगी। उफ तौबा, कैसी बातें करने लगी हो मासी, मैं क्यों पीऊंगी भला? बाली झेप कर गोया हुई। अंशरा से कहो तैयार हो जा, आज डिनर के लिए बाहर चलते हैं। बहुत दिन हो गए बाहर डिनर करने नहीं गए। घर का खाना खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। कभी कभी तो समझ से बिल्कुल बाहर दिखाई देती हो मासी। कल तक तुम कह रही थी हम घर से बाहर निकलने में एहतियात करें, बिला जरूरत घर से कहीं ना जाएं, और अब कह रही हो खाना खाने के लिए बाहर चलना है। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अब तू हर बात पकड़ कर बैठ जाती है। अगर नहीं जाना चाहती तो ना सही, घर में ही ठूस लेना फिर हद होती है। ख्याल ही नहीं रखना चाहिए, उल्टा
دور آ گیا ہے، شکر ہی کرنا نہیں آتا لوگوں کو۔ جہاں آرا ذہنی الجھنوں کا اس قدر شکار تھی کہ بعد بے بعد غصہ انہیں آگ بگولا کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ میں کہتی ہوں ماسی جو بھی پریشانی ہے کم سے کم مجھے تو بتاؤ، میں جانتی ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تمہارے ساتھ جو تم نہیں بتا رہی ہو مجھے۔ بالی اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی۔ اس کے انداز میں اتنی محبت اور فکر تھی کہ جہاں آرا کے مسترب دل نے چاہا کہ اپنی پریشانی بتا کر من کو شانت کر لے، کہ دل کی بات کسی ہمدرد کو بتا کر کچھ سکون تو حاصل ہوتا ہے۔ ویسے بھی بالی دلجوئی کرنے اور وفاداری نبھانے میں کوئی ثانی نہ رکھتی تھی، مگر پھر وہی ایک کمزوری تھی۔ اس کی انشرا کے متعلق کوئی غلط بات سننا بھی اس کے لیے ناممکن اور ناقابل برداشت تھا۔ کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مدثر صاحب کا اعلان کسی سناٹے میں ہونے والے دھماکے کی طرح ثابت ہوا۔ وہ سب حق تک سے مدثر صاحب کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ شاہ زیب کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ قرعہ فالس کے نام نکلے گا۔ ڈیڈی، سودا سسٹر ہے میری، سگی بہن نہیں ہے تمہاری وہ جس سے شادی ممکن نہ ہو۔ وہ اس وقت جوالا مکھی بنے ہوئے تھے، پرتعش انداز میں گویا ہوئے۔ لیکن میں سگی بہن سے زیادہ محبت کرتا ہوں سودا سے۔ صاف کیوں نہیں کہتے، پیارے کی طرح تم بھی پیٹھ دکھا کر جانے والے ہو۔ وقت کی نزاکت کا تمہیں خیال بھی نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ سودا کے آگے میں نے کبھی بھی تم لوگوں کو اہمیت نہیں دی۔ تمہیں اس سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ وہاں موجود تمام نفوس سراسیمگی میں مبتلا تھے، البتہ عمرانہ کے چہرے سے کوئی تاثر نہیں جھلک رہا تھا۔ ان کی یہاں موجودگی بھی جنید کی دادی کی مرہون منت تھی، وگرنہ تو مدثر صاحب کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ وہ مدثر یہ بندھن زبردستی باندھنے نہیں چاہتے، زندگی بھر کا سنجوگ ہوتا ہے، چند دنوں کی بات نہیں کہ دل پر جبر کر کے سب کچھ برداشت کر لیا جائے۔ مؤنس صاحب نے شاہ زیب کے لہجے میں سچائی کھوج لی تھی۔ زبردستی کی بات ہے بھائی جان، سودا میں کیا برائی ہے؟ ظاہری یا اخلاقی برائی کوئی شکل و صورت میں کسی سے کم ہے کیا؟ یہی فیصلہ آپ کو مدثر بیٹے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب اس بدبخت پیارے میاں کا پروپوزل سودا کے لیے قبول کیا تھا۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہتی، یوں تماشا تو نہ بنتا۔ مجھے تو افسوس ہے اتنی دیر سے فیصلہ ہوا۔ آنٹی میری تو دلی خواہش تھی سودا میری بہو بنے، بڑی بہو۔ میں نے ہمیشہ سودا کو زید کے حوالے سے اور زید کے ساتھ ہی دیکھا۔ انہوں نے گہری نگاہ زید کے چہرے پر ڈالی جو اس عجیب صورتحال پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پہلے زید کی مرضی ہی معلوم کی تھی۔ زید نے انکار کر دیا تو پھر شاہ زیب سے کہا، اور اس نے یہی جواب دیا جو وہ اب دے رہا ہے کہ وہ اسے بہن سمجھتا ہے۔ اور اس وقت میں نے بھی زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں شادی تا حیات نبھانے والا بندھن ہے، لیکن اب میں اس وقت اس مشکل میں اپنی بہن اور بھانجی کو بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ آج نہیں تو کل شاہ زیب کو اس رشتے کو دل سے قبول کرنا ہوگا، اور وہ کر لے گا۔ مدثر صاحب اپنی ضد پر کسی پتھر کی مانند ڈٹ گئے تھے۔ شاہ زیب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا تو زید کے دل و دماغ میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کی آرزو کس طرح بے وقت و ارزاں ہو رہی تھی کہ بوسیدہ چیز کی مانند کسی کے بھی سر تھوپی جا رہی تھی، اور وہ بے ہمیت بنا بالکل چپ بیٹھا تھا۔ وہی ماں سے کیے گئے وعدوں کی بیڑیاں سرتاپا جکڑے ہوئی تھیں۔ وہ اپنے باپ، مدثر، جنید اور شاہ زیب کی تپتی نگاہیں پوری شدت سے خود پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، اس میں عروسہ کی رضامندی بھی بے حد ضروری ہے۔ تمہیں مدثر عروسہ کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ زمرد بیگم نے انہیں جلدی کا شور مچاتے دیکھ کر مشورہ دیا۔ عروسہ کی فکر نہیں ہے مجھے، وہ ہمیشہ میری مانتی آئی ہے، اور سودا کو وہ بھی بہت پسند کرتی ہے۔ اسے بہو بنا کر وہ بہت خوش ہوگی۔ عروسہ کے لیے جو ان کے لہجے میں محبت اور اعتماد تھا وہ سب نے محسوس کیا تھا، مگر عمرانہ ان کی محبت پر ششدر رہ گئی تھی کہ وہ آج تک یہی سمجھتی رہی تھی وہ ان کی ضد میں عروسہ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، وگرنہ عروسہ ان کے آگے کسی بجھے ہوئے چراغ کی مانند تھی، اور ان کا حسن آج بھی روشن تھا۔ ہاں بھائی، تم کیا کہتے ہو شاہ زیب بیٹا؟ کوئی بوجھ تو محسوس نہیں کر رہے؟ اگر کوئی پریشانی محسوس ہو رہی ہے یا دل نہیں مان رہا تو بتا دو، ہم آج اس نکاح کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب آپ دلی طور پر قبول کر لیں گے اس رشتے اور تعلق کو تو پھر ہم صرف نکاح ہی نہیں، ساتھ میں رخصتی کی بھی تقریب کر دیں گے، لیکن نیک کام دل کی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مؤنس صاحب نے شاہ زیب کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی راضی ہوں سودا سے نکاح کرنے کے لیے۔
یوسف صاحب کاروباری سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک دن بعد واپس آئے تھے. پہلے وہ آفس گئے. وہاں سے کاروباری امور نمٹانے کے بعد انہوں نے تنویر کی سرگرمیوں کی رپورٹ طلب کی تھی، کیونکہ تنویر جس طرح نوفل کو دھمکی دے کر گیا تھا اس سے اس کا کینہ توز و بغض ظاہر ہو گیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ تنویر سطحی ذہنیت کا مالک اور کینہ پرور آدمی ہے. وہ رشتے کے لحاظ کو بالکل ملحوظ خاطر نہ رکھے گا اور نوفل کے ساریہ کے ساتھ شادی نہ کرنے کا بدلہ ضرور لے گا. اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ایک قابل بھروسہ کچھ لوگوں کو مامور کر دیا تھا جو جاسوسی کا کام اعلیٰ پیمانے پہ کیا کرتے تھے، اور ان سے ملنے والی رپورٹس میں متواتر لاریب کا نام دیکھ کر وہ چونکے تھے کہ نہ صرف وہ ان سے ملتا رہا تھا بلکہ اس پلان میں بھی شریک تھا جو تنویر نوفل کے خلاف بنا رہا تھا. اور یہ بات انہیں شوق کر گئی تھی. لاریب کسی بنا پر نوفل کا دشمن بن گیا تھا. ایسا کیا ہوا تھا ان کے درمیان جو وہ اس نہج پر پہنچ گیا تھا، نوفل کے دشمن کا ساتھ دے رہا تھا؟ پھر سوچ کے گھوڑے دوڑانے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی تھی. انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے درمیان وجہ دشمنی یقیناً لاریب کی بے راہ روی بنی ہوگی. نوفل کے مزاج میں جس قدر سادگی، شرافت اور سنجیدگی تھی، لاریب کا مزاج بالکل متضاد تھا. اس کی جوانی میں انہیں اپنی جوانی کی جھلک نظر آتی تھی، اور اس عمر میں آ کر ان معلوم ہوا تھا لمحے لمحے کی قیمت چکانی پڑتی ہے. نیکیوں میں گزارا وقت صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور گناہوں میں گزارا ہوا وقت عذاب مسلسل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. لاریب کو انہوں نے اونچ نیچ سے آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر نفس کی سرکشی پر ہر کسی کو فتح حاصل نہیں ہوتی اور سرکش لوگوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. انہوں نے بھی یہی سوچ کر چھوڑ دیا کہ جوانی کی چڑھتی ندی اترے گی تو سب معمول پر آ جائے گا، مگر یہاں معمول سے ہٹ کر ہوا تھا. وہ آفس سے تہیا کر کے نکلے تھے کہ لاریب سے خاموشی اور سختی کے ساتھ ان معاملات پر بات کریں گے. نوفل سے چھپانے کا مطلب تھا دونوں کے درمیان کوئی تکرار نہ ہو، دلوں میں عناد نہ پیدا ہو. گھر آئے تو ان کے لیے ایک نیا محاذ منہ کھولے کھڑا تھا. ہمراہ کو کئی ماہ بعد واپس آئے دیکھ کر وہ خوش خوش ان کی طرف بڑھے تھے. ہاؤ آر یو مائی سویٹ ہارٹ؟ ہمراہ کو باہوں میں بھرنا چاہا تھا. مجھے بے وقوف نہیں بنائے. وہ ہاتھ جھٹک کر دور ہوئی. ارے کیا ہوا؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو اور الٹا خفا ہو رہی ہو. حالانکہ خفا ہونے کا حق مجھے ہے. 1 ماہ کا کہہ کر گئی تھی اور 3 ماہ کے بعد آ رہی ہو. ان کے عجیب اور سرد رویے نے یوسف صاحب کو دنگ کر دیا تھا. وہ حیران و پریشان ہو رہے تھے. ہمراہ نے نفرت بھری نگاہیں ان پر جما دی تھی. میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ طلاق دیں مجھے. ہمراہ یہ کیسا مذاق ہے؟ ہمراہ نے جتنے سکون سے جما کر لفظوں کی ادائیگی کی تھی، یوسف صاحب اتنے ہی آسان خطا ہو کر چیخے تھے. چیخیں مت مجھ پر. جتنی بلند آواز میں بولیں گے اتنی ہی رسوائی ہوگی آپ کی. نہ میں مذاق کر رہی ہوں اور نہ یہ بات مذاق میں کی جاتی ہے. میں سمجھ نہیں رہا. یہ مذاق نہیں ہے پھر کیا ہے؟ تم کیوں طلاق لینا چاہتی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کس بات نے تمہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے؟ ایسا کیا ہوا ہے آخر؟ ہمراہ کے لہجے کی مضبوطی، بے لچک انداز اور آنکھوں سے برستی بیگانگی کہہ رہی تھی کہ جو بھی ہے معاملہ بے حد سنگین ہے. ان کی سوچ سے بڑھ کر گمبھیر بھی ہے. جو بھی وجہ ہے وہ میں نہیں بتا سکتی. وہ رخ موڑ کر بولی. ایسی بھی کیا وجہ ہے جو تم کہنے سے گریزاں ہو؟ یوسف صاحب نے زبردستی شانے سے پکڑ کر انہیں اپنی طرف کیا. تمہیں بتانا ہوگا ہمراہ. پھانسی دینے سے قبل مجرم کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، کس جرم کی سزا اس سے پائی جا رہی ہے. تم سے جدائی میرے لیے موت سے کم سزا نہیں ہے، موت ہی کی سزا ہے. یوسف صاحب حقیقتاً بے حد جذباتی اور متفکر ہو کر گویا ہوئے تھے. کل تک آپ کی باتیں میرے لیے سرمایہ حیات ہوا کرتی تھیں. دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی تھی میں خود کو. کوئی ہم پلہ دکھائی نہ دیتا تھا مجھے. وہ تم آج بھی ہو. میرے دل کی سلطنت پر تمہارا راج آج بھی ہے. شٹ اپ. مجھے سب معلوم ہو گیا. آپ کے کھنونے ماضی کے متعلق، آپ کی ناجائز اولاد کے بارے میں سب جان گئی ہوں. جہاں آرا نے بڑی بے تابی سے 2-3 دن گزارے تھے. وہ ہر لمحہ برکھا کی طرف سے کسی بری خبر کی منتظر رہی تھی. سائرہ نے یہی کہا تھا کہ 2-3 دن سے زیادہ مہلت وہ برکھا کو زندہ رہنے کی نہیں دے گی، اور دن پر دن گزر رہے تھے. برکھا سراج کے ساتھ کئی چکر وہاں کے لگا چکی تھی اور بدقسمتی سے اسے ناکام ہی لوٹنا پڑا تھا. جہاں آرا چوکیداروں کو ڈبل تنخواہ دے کر خرید چکی تھی. چوکیدار دور سے ہی برکھا کی کار کو دیکھ کر الرٹ ہو جاتا اور اس کے حوالے سے کئی ہیلے بہانے بنا کر واپس لوٹا دیتا، اور وہ دونوں جہاں آرا کو گالیوں سے نوازتے ہوئے لوٹ جاتے تھے. برکھا کس طرح بھی عام حالات
میں اس طرح ناکام لوٹنے والی نہ تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ خبر اسے بھی سائرہ کے واپس آنے کی مل گئی تھی اور وہ جانتی تھی آتے ہی وہ اس کی جستجو میں لگ گئی ہوگی، اور اسے خوف یہ تھا کہ اگر سائرہ کو اس کی یہاں موجودگی کا پتہ چل گیا تو وہ اسے مارنے میں ذرا دیر نہ لگانے والی تھی، اور یہی خوف اسے یہاں محتاط انداز میں کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جہاں آرا اس کی گرفت سے چکنی مچھلی کی مانند پھسلی جا رہی تھی۔ جہاں آرا نے فون ڈیڈ کر دیا تھا، موبائل فون آف کر رکھا تھا، چوکیدار سے وہ اس کی آمد کی بابت پوچھتی رہتی تھی، غافل وہ خود بھی نہیں تھی۔ گیٹس کے قریب سے گزرنے والی ہر گاڑی کی آواز پر اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا کرتی تھی، اور برکھا کی گاڑی دیکھ کر اس وقت تک کھڑی رہتی جب تک وہ واپس پلٹ نہ جاتی تھی، لیکن وہ فکر مند تھی یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک جاری رہے گا۔ ابھی تک قسمت ساتھ دیتی آ رہی تھی، اور قسمت کب دغا دے جائے کچھ پتہ نہ چلتا تھا، اور قسمت کی دغا بازی سے قبل وہ انشرا کی قسمت کو محفوظ کر دینا چاہتی تھی۔ سائرہ کو کئی بار کال کر چکی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، پھر اس سے روبرو ملاقات کرنا چاہی تو انہیں گیٹ کے باہر سے ہی چوکیداروں نے واپس کر دیا تھا۔ ان کی ایک نہ سنی تھی، وہ واپس آ کر مزید ڈسٹربڈ ہو گئی تھی۔ پہلی بار فکر و پریشانی کے باعث ان کی بھوک و پیاس اڑ گئی تھی۔ سائرہ نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا، برکھا کو مارنے کے لیے ابھی تک آدمی نہیں بھیجے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں میں، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے نانو؟ کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہیں کیا آپ؟ ان کی زوردار بڑبڑاہٹ وہاں آتی انشرا نے بھی سن لی تھی۔ مسکرا کر کہتی ہوئی وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ بالی بھی پیچھے آ گئی تھی۔ نہیں میری جان، کیسا بزنس، اب تو تھک گئی ہوں میں۔ تمہاری نانی بوڑھی ہو چکی ہے بیٹا، بہت زیادہ بوڑھی، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے انداز پر دونوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ میک اپ سے عاری چہرے کے ساتھ سچ میں بوڑھی لگ رہی تھی۔ کل تک تم مجھ سے چھوٹی دکھائی دینے کے دعوے کرتی آ رہی تھی اور آج بوڑھی ہو گئی ہو۔ بالی نے ماحول کی خاموشی دور کرنی چاہی۔ وقت اوقات یاد دلائے تو لمحہ ہی لگتا ہے بالی، بہت تبدیلی آ گئی ہے نانی آپ میں۔ سچ سچ بتائیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کبھی بھی آپ کو اس قدر بکھرے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ہر طرح کے حالات کا بنا ڈرے مقابلہ کیا ہے، پھر اب کوئی انہونی بات ہوئی ہے کیا؟ انشرا کے لہجے میں بھی پریشانی در آئی تھی۔ وہ ان سے لپٹ کر گویا ہوئی۔ شاہ زیب کی آواز میں ایک دکھ تھا، نمی کی چمک آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ بھری آنکھوں سے زید کی طرف دیکھ رہا تھا، اور زید کی نگاہوں کا محور بھی وہی تھا۔ آنکھوں میں نمی اس کے بھی ابھرنے لگی تھی۔ خوش رہو بیٹا، تم نے میرا مان رکھ لیا، مجھے ایک اذیت سے نجات دلا دی۔ مدثر نے اٹھ کر شاہ زیب کو گلے لگاتے ہوئے فرد جذبات سے، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ زمرد بیگم اور مؤنس صاحب بھی اس قدر خوش ہوئے اور قریب آ گئے اٹھ کر۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ خاندانی لوگوں میں ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں کہ بڑا بیٹا بیٹھا رہ جائے اور چھوٹے بیٹے کو رشتہ ازدواج سے منسلک کر دیا جائے؟ ہماری 7 نسلوں میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ بھی خاندانی لوگ ہیں، پھر ایسا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جنید کی دادی اینک درست کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو عمرانہ کو بھی توان و کرہن ہی اٹھنا پڑا۔ بے شک ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں کیا جاتا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے کے سر پر سہرا سجایا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہی معیوب بات سمجھی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے، مگر اس وقت ہم پر جو قیامت گزری ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں آنٹی۔ زید میاں کیا منگنی شدہ ہیں یا کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ دادی کی اینک کی دبیز شیشوں کے پیچھے سے چمکتی نگاہیں زید کے زرد پڑتے چہرے پر تھیں، جبکہ مخاطب وہ عمرانہ بیگم سے تھی۔ ارے نہیں آنٹی، زید نہ منگنی شدہ ہے نہ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ زید کو بزنس بہت بلندی پر لے جانے کی تمنا ہے، اسے شادی کے نام سے بھی بھاگتے ہیں، اور اب تو ماڈرن دور ہے، بیٹا چھوٹا ہو یا بڑا کون دیکھتا ہے؟ بیٹا ہی کیا، بیٹیوں کی بھی شادیاں کر دی جاتی ہیں اب تو۔ یہاں میں آپ سے اختلاف کروں گی عمرانہ، بلا وجہ ایسا کام نہیں ہوتے، مجبوری میں ایسے کام کیے جاتے ہیں، پھر ابھی انگشت نمائی کا حصہ بنتے ہیں، پھر وہ بیٹا ہو یا بیٹی رسوائی کا ہی سبب بنتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے ہیں اس طرح کے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو عمدہ جوڑے میسر نہیں آتے۔ انہوں نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، سب ہونک بڑے کھڑے تھے۔ وہ محض اب جنید کی دادی نہ تھی بلکہ اس گھر کی بیٹی کی دادی ساس ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، اور ان کے خاندان کا وتیرہ خاص تھا کہ بچیوں کے سسرالیوں کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بولنے کا موقع آسانی سے مل گیا تھا، مگر کوئی بھی ان کی منطق سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں دادی جان؟ صاف صاف بات کیجیے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، نکاح خواہ بھی جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جنید نے آگے بڑھ کر دادی سے مؤدبانہ انداز میں استدعا کی۔ زید کو میں نے بچپن سے آپ کے ہمراہ دیکھا ہے اور آپ ہی کی طرح میں بھی زید سے محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ شاہزیب سودا سے شادی کریں۔ زید کی طرف لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھیں کہ اس میں ایسی کیا خامی ہے جو اس کے بجائے چھوٹے بھائی سے زید کی شادی کرائی جا رہی ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولی، زید بیٹا، آپ لوگوں کی چپتی ہوئی نگاہیں اور زہر اگلتی زبانوں کو سہ پاؤ گے؟ برداشت کر لو گے اپنی بے عزتی؟ دادی جان، لوگ ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ یہ ہمارا میٹر ہے۔ وہ سمجھی نہ سمجھی کے بھنور میں چکرا رہا تھا۔ عجیب مرحلہ درپیش تھا۔ ایسے معاملات کو لوگ اپنا معاملہ بنا لیتے ہیں۔ انسانوں کے معاشرے میں رہ کر ہم خود کو کس طرح معاشرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ میرا مشورہ یہی ہے کہ سودا سے آپ شادی کرو۔ واٹ؟ عمرانہ کی آواز پھٹ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زید کا بازو ان سے چھڑا کر خود پکڑا اور سب تہذیب و آداب بھول کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے خرا کر کہنے لگی، آپ کون ہوتی ہے مشورہ دینے والی؟ زید یہ شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ عمرانہ بیٹی، مجھے غلط مت سمجھو، میں زید کی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ نرم مزاجی سے کہتی ہوئی گویا ہوئی، مجھ سے بڑھ کر زید کی بہتری و بھلائی کوئی نہیں چاہ سکتا۔ بے شک اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ سودا کی شادی زید سے نہیں ہوگی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی میری بہو بننے کے لائق نہیں۔ آپ کو اس سے ہمدردی اتنی ہی ہے تو آپ جنید کی بیوی بنا دیں سودا کو۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ انشرا کے بے حد اصرار پر جہاں آرا نے ساری بات پوری سچائی کے ساتھ بتا دی۔ جب جہاں آرا اس پوری بات کو بتا رہی تھیں تو وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرفر بولتی چلی گئیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ سے مجھ کو کوئی جدا کر سکتا ہے؟ ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو مجھ سے جدا کرنے کی جسارت بھی کر سکے۔ اس کے پر اعتماد و نڈر انداز نے ان کے اندر توانائی بھر دی تھی۔ ہر وقت طاری رہنے والی دہشت و فکر قدرے کمی واقع ہوئی تھی، جبکہ بالی یہ سب سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی مارے خوف کے حالت خیر تھی۔ تم کیوں مرے جا رہی ہو؟ کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ کوئی مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ اس کے خوف زدہ سے چہرے کو دیکھ کر وہ چڑھ کر گویا ہوئی، ماسی کی حالت ڈرپوک چوہیا جیسی ہو رہی ہے۔ ان کی حالت نے بتا دیا ہے کہ برکھا اور وہ منحوس سراج کتنے خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ اینی ویز مجھے جانا ہے اور پلیز میرا موڈ خراب مت کرو۔ ویسے بھی اس گھونچو کے سامنے اداکاری کرتے ہوئے اکتاہٹ ہونے لگی ہے مجھے۔ لمبے گھنے بالوں کا سادہ سا جوڑا بناتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی، گھونچو؟ توبہ ہے انشی، اگر تم ان سے محبت نہیں کر سکتی تو کم از کم عزت تو کر لو۔ اتنے ہینڈسم شخص کو گھونچو تو نہ کہو، گدھے کو گدھا ہی کہا جاتا ہے۔ کہاں تو اتنی اکڑ تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھنا بھی توہین سمجھتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ ملنے کے لیے مرے جا رہا ہے، ایڈیٹ۔ اس نے پرفیوم چھڑکتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا تو بالی گہری سانس لیے رہ گئی۔ اس کے مزاج کا یہ رنگ برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے۔ نوفل کی کئی اسرار بھری کالز نے اسے ملاقات کے لیے راضی کر لیا تھا۔ وقت اس کا ساتھ دے رہا تھا، وہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ کار سمندر کی طرف خرامہ بڑھ رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، جاتی گرمی اور آتی سردی کی آمد تھی۔ ہوائیں سمندر کی نمی کے لیے چل رہی تھیں۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج تھا، جس سے ماحول بھی سرمئی غبار میں لپٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رسمی جملوں کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوئی تھی۔ کہیں رکیں گے بھی یا چلتے رہیں گے؟ آبادی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ دائیں طرف سمندر پرسکون انداز میں ساتھ چل رہا تھا، بائیں طرف چھوٹے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ تھا، سرخی مائل، بھورے اور مٹیالے رنگوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ ان پہاڑوں اور سمندر کے درمیان وہ سڑک سیدھی چل رہی تھی۔ ان کی کار کے علاوہ دوسری کوئی گاڑی نہ تھی وہاں۔ آبادی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ نوفل نے سیاہ گلاسز کے پیچھے سے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ سے مجھے ڈرنا چاہیے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، یہی تو پوچھ رہا ہوں، ابھی بھی ڈرنے کی گنجائش باقی ہے؟ نہیں، میں نے بڑے دل سے آپ پر اعتبار کیا ہے اور مجھے یقین ہے آپ میرے اعتبار و بھروسے کی لاج رکھیں گے۔ انشرا کے لہجے میں اعتماد و یقین کی پختگی تھی، جس نے نوفل کو خاصا اعتماد بخشا تھا اور کچھ دور جا کر ایک پہاڑی کٹاؤ کے آگے کار روک دی تھی۔ لیجیے، آ گئی آپ کی منزل۔ اور کوئی حکم بندے کے لیے؟
نوفل نے گلاسز اتارتے ہوئے انشرا سے کہا، جو ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، کہ ایک خوبصورت ریسٹ ہاؤس تھا جس میں دلکش لان اور سوئمنگ پول موجود تھا۔ اندر بھی لاؤنج، کچن، ڈرائنگ روم، اسٹڈی روم اور کئی رومز تھے۔ گیلری بے حد بڑی تھی اور گیلری کے ساتھ ہی اوپر جاتی سیڑھیاں چھت پر ختم ہو رہی تھیں اور چھت سے سمندر کا نظارہ دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ چھت پر سٹنگ کا انتظام بھی بہت اچھا کیا گیا تھا۔ بنیاد سے لے کر چھت تک پیسے کا استعمال بے دریغ کیا گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس پسند آیا تمہیں؟ میری پسندیدہ جگہ ہے یہ۔ جب بھی بور ہونے لگتا ہوں یہاں چلا آتا ہوں۔ دنیا کے ہنگاموں سے دور بے حد سکون ہے یہاں۔ انشرا وہاں موجود جھولے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ قریب ہی سینے پر بازو باندھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈارک بلو اسکارف میں لپٹا اس کا سادہ سا چہرہ موسم کا سارا حسن سمیٹے ہوئے نگاہوں کو مبہوت کر رہا تھا۔ وہ نظر باز نہیں تھا مگر بے اختیار نگاہ پھسل رہی تھی۔ بہت بیوٹیفل ہے۔ میں نے ایسی حسین اور پرسکون جگہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ بابر بھائی اور عاکفہ بھی ہمارے ساتھ ہی آتے تو اچھا ہوتا، وہ لوگ بھی ابھی تک نہیں آئے ہوں گے یہاں۔ وہ اس کی بارفتگی سے بھرپور نگاہوں سے کنفیوز ہو کر بولی۔ اس کی نگاہوں میں چاہت کا سمندر موجود تھا۔ انشرا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہو تو زیادہ بہتر ہوگی۔ اسی وجہ سے وہ دونوں ساتھ نہیں آئے۔ وہ ایک دم ہی بہت سنجیدہ ہوا تھا، اتنا سنجیدہ کہ انشرا کا دل بیٹھنے لگا۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ اتنے سیریس ہو گئے ہیں؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ نوفل کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا اور اس سرخ چہرے کی سرخیاں آنکھوں کی شفاف سطح پر بھی چھانے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک اہم و بڑا فیصلہ کیا ہے انشرا۔ یہاں تمہاری رضامندی کو اہمیت حاصل ہے۔ زبردستی مجھے کبھی گوارا نہیں، بیکاز میری مما اور ڈیڈی کی لو میرج تھی۔ بٹ وہ کچھ گمسم سا ہوا، پھر گویا کسی کرب میں مبتلا ہو کر آہستہ سے بولا، انشرا، کیا تم میری زندگی میں آنا چاہو گی؟ مؤنس صاحب کے کمرے میں ہونے والے فیصلوں سے بے خبر عروسہ اور سودا صوفیہ کو ہال روم سے باہر لے آئی تھیں۔ ان کا رونا، پچھتانا، بے ہوش ہونا اور وہاں موجود لوگوں کی چیمنگوئیاں ایک تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ سودا نے منہ ہاتھ دھو کر ڈریس چینج کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں خشک اور چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے ساتھ کیا اور کیوں ہوا تھا، یہ تمام سوالات ذہن کے کسی تاریک گوشے میں روپوش ہو گئے تھے۔ ماں کی بگڑتی طبیعت نے دل کو بے سکون کر ڈالا تھا اور وہ سب کچھ فراموش کیے صوفیہ کا سر دبا رہی تھی۔ سودا، آپ آرام کر لیں بیٹا، صوفیہ کا سر میں دبا دیتی ہوں۔ عروسہ کو لائٹ پنک سوٹ میں ملبوس اس بچی پر رشک آ رہا تھا جو خود پر گزرنے والی اس افتاد کو بالکل نظر انداز کیے ماں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، بلکہ بہت بلند و حوصلے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہی تھی وہ لڑکی۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ ممی کا کام کر کے مجھے ہمیشہ سکون ملتا ہے اور آج سے قبل میں نے ممی کو اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے جھک کر دواؤں کے زیر اثر سوتی صوفیہ کی پیشانی چومی۔ صدمہ بھی تو بہت بڑا اٹھایا ہے، کیا عجیب بات ہے۔ میرے قدم اس گھر میں آئے اور خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ بہت سبز قدم ہوں میں، عروسہ نے دل میں ابھرتی بات کہتی سودا اٹھ کر ان کے قریب چلی آئی۔ پلیز آپ کسی بھی غلط سوچ کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ سب مقدر کا لکھا ہے اور مقدر سے کون فرار حاصل کر سکتا ہے؟ مقدر سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا تجربہ مجھے کئی بار ہوا ہے۔ یہ سب جو ہوا ہے، اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی اذیت نے تمہاری آنکھوں کو خشک کیوں کر رکھا ہے سودا؟ تمہیں رونا چاہیے، تم دل کھول کر رو، غم مناؤ۔ تمہارے ساتھ یہ بھیانک حادثہ ہوا ہے، سب سے گھنونا مذاق تو تمہارے ساتھ تقدیر نے کیا ہے۔ عروسہ نے اسے سینے سے لگا کر گلوگیر لہجے میں کہا، دل بڑا نازک ہوتا ہے، اس پر بوجھ نہ رکھو، اس دکھ کو آنسوؤں کے ذریعے باہر نکالو۔ بہنے دو میری بچی، دکھ اندر رہتے ہیں تو ناسور بن جاتے ہیں۔ اگر قسمت میں ناسور لکھا ہے تو میں کس طرح بچ پاؤں گی؟ راحتیں دامن بچا کر گزر جائیں تو دکھوں سے کمپرومائز کر لینا بہتر ہے۔ یہاں عروسہ اس نازک سی لڑکی کے حوصلوں کو سراہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف جنید بگڑے موڈ کے ساتھ مائدہ کے پاس پہنچا۔ مائدہ عمرانہ کے غصے میں کئی باتیں سن کر بدحواس ہو گئی تھی اور اب جنید کے موڈ نے اسے متحوش کر دیا تھا۔ گھر بلا کر بے عزت کرنے کا شکریہ آنٹی کو ادا کر دینا۔ میں دادی کو لے کر جا رہا ہوں واپس کبھی نہ پلٹ کر آنے کے لیے۔ تم سے میرا اب کوئی رشتہ نہیں ہے، جو تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ پرتعش انداز میں گویا ہوا۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ میں ایسی باتیں نہ کروں اور تمہاری مما ہر قسم کی باتیں کر سکتی ہیں۔ کول ڈاؤن جنید، میں مما سے بات کرتی ہوں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں دادی کو لے کر۔ پلیز پلیز میری بات تو سنو، میں ممی سے بات کرتی ہوں۔ مائدہ کی جان پر بن آئی تھی۔ جنید کے تیور بے حد بگڑے ہوئے تھے اور وہ اس سے
جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری ممی کی باتیں سن کر ہی کافی نہیں ہے کہ اب میں تمہاری بھی سنوں؟ وہ اکھڑے لہجے میں بے حد اجنبی و کٹھور لگ رہا تھا۔ اب ایسے لہجے میں مجھ سے بات نہ کریں، میں ممی کو سمجھاتی ہوں۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ کر رونے لگی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تم سمجھاؤ گی وہ سمجھ جائیں گی؟ آنٹی کو میں بہت کول اور سویٹ سمجھا تھا، بٹ میں نے کہا نا مجھے ایک موقع دو، میں ممی کو منا لوں گی۔ کیسے مناؤ گی؟ کس لیے مناؤ گی؟ بھائی اور سودا کی شادی کے لیے۔ تمہاری بات مان جائیں گی وہ؟ ایگزیکٹلی انہیں منانا مجھے آتا ہے، میں جانتی ہوں، آئیڈیا ہے میرے پاس۔ اوکے، اب یہ بھی میری انا کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو یاد رکھنا ہماری شادی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں دادی کی انسلٹ بھول ہی نہیں سکتا۔ مائدہ اسے کمرے میں چھوڑ کر عمرانہ کے کمرے میں چلی آئی۔ آپ کو کچھ پتا ہے ممی آپ کہاں آگ لگا کر آ گئی ہیں؟ وہ اس کے روبرو کھڑے ہو کر اشتعال بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ اپنی بیٹی کی زندگی میں، فیوچر لائف میں اور ہر سمت کیا اول فال پک رہی ہو، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ جھنجھلائیں۔ اندازہ آپ کو نہیں ہے کہ آپ کی زبان درازی آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑنے کے در پہ ہے۔ جنید کو اپنی دادی کی انسلٹ برداشت نہیں ہو رہی، وہ مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار ہے۔ اب تو جانتی ہیں وہ چلا گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بری طرح بفری۔ اس بڑھیا کو تمہارے رشتے سے ذرا عزت کیا دے دی؟ وہ سر چڑھنے لگی، کہتی ہے یہ عزت دار خاندان کا دستور نہیں کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کی شادی ہو جائے، اس کے سر پر سہرا سجائے، اور جرت تو دیکھو، کہتی ہے سعد کی شادی سودا سے ہو جانی چاہیے۔ سودا وہ لڑکی جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ منحوس جاتے ہوئے پھر رک گئی، اور وہ بڑی بھی اس کو میرے متھے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے لہجے میں نفرت، حقارت، اکتاہٹ و بیزاری تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی ماں کا بھرپور ساتھ دیتی، مگر معاملہ اس کی اپنی محبت کا آ گیا تھا۔ جنید نے آسانی سے اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر دی تھی، جبکہ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دنیا چھوڑ سکتی تھی مگر زید کو چھوڑنے کی تاب نہ تھی اس میں۔ ممی سودا اور بھائی کی شادی کرنے پہ راضی ہو جائیں پلیز۔ اس کے عام سے انداز میں کی گئی بات کا عمرانہ پر شدید رد عمل ہوا۔ مائدہ یہ تم کہہ رہی ہو؟ کئی لمحوں بعد ان کا سکتہ ٹوٹا۔ جی یہ میری ہی نہیں جنید کی بھی خواہش ہے۔ صاف صاف کہو جنید نے تمہارا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ کس قدر شیطان ہیں وہ دادی پوتے، بے مقصد میرے گھر میں آگ لگا رہے ہیں۔ میں انہیں اپنے معاملے میں بولنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ ابھی دھکے دے کر نکالتی ہوں۔ نہیں کرنی ایسے گھٹیا اور بےغیرت لوگوں میں اپنی بیٹی کی شادی۔ اس سے اور جنون سے ان کی بری حالت تھی۔ پھر وہ اسی اشتعال انگیزی میں کمرے سے نکلنا چاہتی تھی کہ آنن فانن مائدہ نے فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ ممی آپ نے اس ارادے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں اپنی کلائی کاٹ لوں گی۔ آپ کو یہ شادی کروانی ہوگی ورنہ میں چھری چلا دوں گی۔ مائدہ کا انداز 100% ہذیانی تھا۔ وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ تیز دار چھری وہ اس انداز سے کلائی پر رکھے ہوئے تھی کہ معمولی سی جنبش بھی خطرناک ثابت ہوتی۔ عمرانہ سہم کر وہیں رک گئی۔ تم اتنی سیلفش نکلو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی مائدہ۔ اپنی خوشیوں کے لیے میں کسی بھی حد سے گزر سکتی ہوں ممی۔ آپ جانتی ہیں نا جنید کی خاطر بھی میں نے ایک بار خودکشی کی تھی، اور اب بھی میں اس کی خاطر موت کو گلے لگانے میں ذرا تردد نہیں کروں گی۔ عمرانہ بیٹی کی ہر درمی اور طبیعت سے واقف تھی۔ یہ معلوم نہ تھا وہ اتنی خود غرض و مفاد پرست ہو چکی ہے کہ جنید کی خاطر وہ ماں کی پسند اور ناپسند کو کوئی اہمیت نہ دے گی، اپنی ہی مرضی چلائے گی۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنی ضد عزیز ہے، بیٹی کی زندگی نہیں۔ ٹھیک ہے پھر کرتی رہیں اپنی قدریں پوری۔ اسے تیش میں آ کر چلی جلانی چاہیے تھی۔ مان وہ چیخ کر گویا ہوئی، میں تیار ہوں اس شادی کے لیے، دل سے راضی ہوں۔ جہاں آرا کو سائرہ کی طرف سے کال موصول ہو گئی تھی، وہ آئندہ اس سے کبھی رابطہ کرنے کی حماقت نہ کرے، وگرنہ وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی تھی کہ جلد ہی وہ برکھا سے حساب برابر کرنے والی ہے۔ محض چند دنوں بعد وہ اپنی نواسی کے ساتھ خوشی سے رہنا چاہتی ہے۔ اس آنے والی کال نے جہاں آرا کے بے سکون دل کو سکون فراہم کر دیا تھا۔ ڈوبتی ابھرتی سوچوں کو بھی کنارہ مل گیا تھا۔ انہوں نے سوچا اب وقت آ گیا ہے برکھا سے ملاقات کرنے کا۔ ہر وقت کی نگرانی اور خوف سے وہ عاجز بھی آ گئی تھیں۔ شکر ہے زندہ ہو، ہم تو سمجھے تھے تم خوف سے بچی کے ساتھ سمندر میں ڈوب مری ہو، جو نہ آ رہی تھی، نہ فون اٹھا رہی تھی اور نہ بنگلے پر موجود تھیں۔ سراج نے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا، ارے میں کیوں مروں، مرے میرے دشمن، جہاں آرا جرت و بہادری کا نام ہے۔ اگر سمندر میں ڈوب مرنا ہی ہوتا تو پہلے تجھے ڈبو کر مارتی۔ تو بڑا بذات اور نمک حرام ہے۔ آپا تمہیں مجھ سے ایسی ہی شکایت اور شکوے رہتے ہیں، کبھی مروت سے بھی بات کر لیا کرو، پرانی دوستی کا خیال ہی کر لیا کرو۔ سراج چپ ہو جا، کام کی بات کرنے دے، ہر وقت اپنے راگ علاوہ نہ کر۔
بنارسی ساڑی اور میک اپ سے آراستہ انداز میں برکھا نے برآمد ہو کر ڈپٹا۔ ماشاءاللہ، آج تو چودھری کا چاند لگ رہی ہو، سراج نے بلائیں لیں۔ اور تو چاند میں داغ لگانا چاہ رہا ہے؟ جہاں آرا نے طنز سے کہا۔ فالتو باتیں بند کرو، یہ بتاؤ لڑکی کو آج بھی نہیں لائی؟ برکھا اس کے مقابل ہی بیٹھ گئی اور سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ بس اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں جلد لڑکی تمہارے حوالے کر جاؤں گی۔ کم از کم کتنا ٹائم مزید لگے گا؟ میں یہاں سے جلد از جلد جانا چاہتی ہوں، 1 ہفتے کی مہلت دے دو مجھے۔ 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے، میں لڑکی کو راضی کر رہی ہوں جس میں مجھے اتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر اس نے راستے میں کوئی ہنگامہ کر دیا تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا۔ یہ بات تمہاری ماننے والی ہے۔ اس نے راستے میں کوئی شور و غل کیا تو معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ چلو 1 ہفتہ تمہیں دیا، لیکن یاد رکھنا صرف 1 ہفتہ۔ اس 1 ہفتے کے بعد میں کوئی ہیلا و بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ سخت لہجے میں دھونس سے گویا ہوئی۔ مجھے دال میں کالا لگ رہا ہے جہاں آرا، اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی تم اسے سمجھ رہی ہو میڈم۔ سمجھ نہیں آتا کیوں رعایت پہ رعایت دیتی ہو؟ اس کی آمد ہر مرتبہ سراج کو الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اب بھی وہ تب کر بولا تھا۔ تمام لائٹس آف ہو گئی تھی اور ساتھ ہی بھاگتے قدموں کی آوازیں گونج اٹھی تھیں۔ ارے یہ اندھیرا کیسے ہو گیا اور آوازیں کیسی ہیں سراج، معلوم کر۔ اندھیرے میں برکھا کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی تھی۔ جہاں آرا کو بھی شدید خطرے کا احساس ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی سائرہ کے بھیجے ہوئے لوگ آ گئے ہیں۔ تبھی فائرنگ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا تھا، ساتھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں شامل ہو گئی تھیں۔ ایجاب و قبول کے وہ لمحے بڑے خوابناک اور سنہرے تھے۔ سب کے چہروں پر سجی مسرتوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ لگتا تھا شاہ زیب شہر کے سارے گلاب خرید لایا ہے۔ ہر طرف گلاب ہی گلاب مہک رہے تھے۔ ماتم زدہ گھر میں مسرتوں کے شادیانے بج اٹھے تھے۔ صوفیہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ نے ان کے صبر کا کتنا بڑا اجر دیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ زید جیسا خوبصورت و حسین ہر طرح سے مکمل شخص ان کا داماد بنے گا۔ سودا کے نصیب پر وقتی طور پر چھانے والے اندھیرے کے پیچھے چمکتا دمکتا اجالا ہوگا۔ واہ رے میرے مولا، تیری رحمت کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ صوفیہ سب سے چھپ کر پہلے شکرانے کے نفل ادا کرنے کھڑی ہوئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، مبارک سلامت کا شور ہر سمت بپا تھا۔ سب سے پہلے مؤنث صاحب نے زید کو پیشانی چوم کر سینے سے لگایا۔ ان کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ کئی بار انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ پھر مؤنث صاحب، زمرد بیگم، عروسہ، بوا، فردن سب نے مبارکباد دی۔ جنید نے بھی بڑی گرمجوشی سے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس کی دادی کی دعاؤں کے حصار میں رہا تھا وہ۔ چیمگوئیاں خوشگپیوں اور قہقہوں میں بدل گئی تھیں۔ اس محفل کے 2 مرکزی کردار جن کے حوالے سے یہ شور شرابہ تھا، وہ قریب بیٹھے ارد گرد سے بے خبر سوچوں میں گم تھے۔ سودا سکتے کی کیفیت میں گم تھی۔ زید کی بے چین نگاہیں دور کھڑی سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ ان کے مسکراتے خوشی سے کھلتے چہرے پر ذرا بھی دکھ و پریشانی کا شائبہ بھی موجود نہ تھا۔ اور زید کے لیے یہ سب حیرت سے بھی زیادہ حیران کن بات تھی کہ جس لڑکی کی پرچھائی سے بھی اس کی ماں اسے بچاتی رہی تھی، بلکہ کل ہی تو وہ کہہ چکی تھیں کہ اگر سودا کو بہو بنانا ہوتا تو پہلے ہی بنا چکی ہوتی، اور پھر اچانک یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی کہ کچھ دیر قبل وہ جنید کی دادی سے اس بات پر تنفن ہو کر چلی گئی تھی۔ پھر یہ آنن فانن کیا ہوا تھا کہ نہ صرف وہ راضی ہوئی تھیں بلکہ سودا کو بہو بنا چکی تھیں، اور اس کی بے یقینی اور حیرانی کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاہے بگاہے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ اس نے ہمیشہ خزاں آلود جھگڑے و بے ثباتی دیکھی تھی۔ پھولوں کی مہک اور گداز پر نصیب میں کہاں تھا؟ کانٹوں کی چبھن ہمیشہ ساتھ رہی تھی۔ سودا کے خواب اسے اسی طرح ورغلاتے تھے، اس کے ہونے کا فریب دیتے تھے۔ بھابھی جان اور میرے پیارے بھابھی جان، السلام علیکم۔ شاہ زیب کا کارپٹ پر دوزانوں بیٹھ کر سودا سے مخاطب ہونا تو جو گم سم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اپنی زندگی میں آنے والی عجیب و غریب تبدیلی نے اسے دنگ کر دیا تھا۔ وہ گھریلو کپڑوں میں بیٹھی ہی ماں کو تسلی دے رہی تھی۔ دونوں ماموں اور ممانیاں وہاں چلی آئیں۔ تب بڑے ماموں نے کہا، سودا بیٹی، ہم تمہارا نکاح زید سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہمارے فیصلے پر؟ یہ ایک رسمی سی اجازت تھی جو مانگی گئی تھی، جس کی ہاں نہ
کا انتظار کیے بنا مولوی صاحب کو بلوایا گیا اور دیگر لوگ بھی کمرے میں چلے آئے تھے۔ مائدہ نے دادی کے کہنے پر اپنے سوٹ کا سرخ زردار دوپٹہ لا کر سودا کے سر پہ ڈال دیا تھا اور اس طرح کچھ دیر بعد وہ سودا سے سودا زید بن چکی تھی۔ پھر انہیں ہال روم میں صوفے پہ لا کر بٹھا دیا گیا تھا جہاں وہ چکراتے ذہن کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بھائی، آپ نے بھابھی کو منع کیا ہے مجھ سے کہ بات نہ کریں گے؟ سودا کو چپ دیکھ کر وہ زید سے مخاطب ہوا اور اس کی آواز پر زید اتنی تیزی سے چونکا گویا گہری نیند سے جاگا ہو۔ بائی گاڈ بھائی، آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے، یہ سب حقیقت ہے کہ سودا بھابھی بن گئی ہے میری۔ اب آپ کو چھپ چھپ پر ان سے محبت کرتے ہوئے آہیں بھرنے نہیں پڑیں گی۔ وہ اپنے مخصوص شوخ انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا اور پہلی بار زید کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں، یہ سب تمہاری شرارت ہے۔ تمام مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سارا دن برپا ہونے والا ہنگامہ ابتدائی رات کی ان خوشگوار گھڑیوں میں اختتام پذیر ہونے جا رہا تھا۔ یہ شرارت ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ یہ شرارت نہیں، شادی ہے۔ پہلے شک تھا، اب یقین ہے۔ تم نے کوئی گیم کیا ہے۔ کیا کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ سودا کو بھی معلوم ہونا چاہیے نا کہ… اور سودا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔